فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کا سول بنے گا۔ فیصل وودا کی وارننگ، اپنے پیغام میں کہا بانی کی فیملی سے ملاقاتیں سیاسی ہو رہی ہیں جو بند کر دی جائیں گی، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا، ایسی کی تیسی۔ نوٹیفیکیشن کی رٹ لگانے والوں کو کہہ دیا تھا جلد آ رہا ہے، تیاری کر لیں۔ بلا جواز عدم استحکام اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ذہنی گندگی ہے، اسے روکا جائے گا۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ اب واپسی مشکل ہے، کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر رات سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے جو دہشت گرد خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں و مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ زین بیک کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا، زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ سپر سٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ سانحے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتا چل گیا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ابراہیم کے دادا نے سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میئر کراچی ابراہیم کے گھر پہنچ گئے، اہل خانہ سے تعزیت۔ سانحہ نیپا چورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے، کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی میئر کراچی کو واقعے پر پریس کانفرنس کرنے کی ہدایت۔ میئر اور ڈپٹی میئر آج ہی پریس کانفرنس کریں گے۔ کے ایم سی کی رپورٹ میں ذمہ دار بی آر ٹی اور سٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ سٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ سٹی کورٹ میں نیپا سانحہ پر مرتضی وہاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو نوٹس جاری کر دی۔ ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں۔ ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے، ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں۔ ڈرائیونگ کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے، گٹر کھولے نہیں ہونے چاہیے، ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں۔ ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا، کہا میئر صاحب خدا را کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں ایس آئی یو ٹی شارع فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 سٹار ہوٹل کو 5 سٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں۔
یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی۔ سندھ اور پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا بھی GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں SI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلا میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جام بحق، PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جائیں گے۔ بانی PTI سے کل ملاقات کا دن سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا NFC میں جو شیئر ہے وہ شیئر ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے۔ معاشی پالیسیوں میں حکومت بری طرح ناکام ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کل اجلاس ہوگا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں مل رہا۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، طے ہوا تھا 10 سال میں فاٹا کی ترقی پر 10 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اسد قیصر کا مایوسی پھیلانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اپوزیشن بتائے KP حکومت نے ضم اضلاع میں کیا ترقیاتی کام کیے۔ خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے۔ KP کی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈونیشیا کے صدر کو فون، سیلاب سے تباہی پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم کا انڈونیشین عوام سے اظہار یکجہتی، پاکستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کہا دونوں ملک موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے یکساں متاثر ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا انڈونیشین صدر کے آئندہ ہفتے پاکستان کے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے کا اہم موقع فراہم کرے گا۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا تھا گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا۔
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان لقمہ اجل بنے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice and self-determination. پاکستان کا اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ جنرل اسمبلی میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ 2 برس کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادیاتی یا قانونی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ریاست فلسطین کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قیام ضروری ہے۔ فلسطینی طالبہ پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق عروہ حنین کو 2026 کے لیے یونین کا صدر منتخب کیا گیا۔ عروہ حنین فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی طالب علم ہیں۔ We ended 8 wars. Think of that. 8 wars. But we're going to do one more, I think. I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین اور روس جنگ بھی رکواؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں یورپ سے جنگ کا ارادہ نہیں، اگر یورپ کی خواہش ہے تو روس بھی تیار ہے۔ یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو پیٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد کی ماسکو میں پیوٹن سے 5 گھنٹے طویل ملاقات۔ امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے عوامی تحفظ سے متعلق خدشات پر 19 ملکوں کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کو روک دیا۔ رائٹرز کے مطابق درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ جن ملکوں کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں۔